بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ اسرائے حسینی کا قافلہ جب کوفہ کی سرزمین پر داخل ہوتا ہے، کوفہ کی سرزمین پر داخل ہونے کے بعد حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کا خطبہ موجود ہے، حضرت ام کلثوم کا خطبہ موجود ہے، اور اسی طرح حضرت فاطمہ بنت حسین کا خطبہ بھی بعض تاریخ کتابوں میں موجود ہے کہ جو اہل کوفہ سے انہوں نے خطاب کیا۔ جب ابن زیاد کے دربار میں یہ قافلہ داخل ہوتا ہے اوسرا کا، تو ان میں سے ایک بی بی کہ جس کے گرد چند خواتین نے حلقہ بنایا ہوا ہے، اور اسی حلقے کی صورت میں ابن زیاد کے دربار میں جب داخل ہوتی ہیں، اور ایک بی بی جو ہے ایک کنارے کی طرف جا کر بیٹھ جاتی ہیں، تو ابن زیاد ملعون پوچھتا ہے کہ یہ بی بی کون ہے، اور اس سوال کو وہ 3 بار دہراتا ہے، پوچھتا ہے کہ یہ بی بی کون ہے۔ جب حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا جواب نہیں دیتی، اور وہ پھر ملعون یہ کہتا ہے کہ من ہاذہ متکبرہ، یہ متکبرہ کون ہے، تو اس کے بعد بھی جب حضرت زینب کبریٰ جواب نہیں دیتی تو ایک کنیز جو ہے وہ بولتی ہیں کہ یہ حضرت زینب بنت فاطمہ ہیں۔ اب یہاں میں ایک نقطے کی طرف توجہ دلانا چاہوں گا کہ کربلا کے جو 2 حصے ہیں، پہلا حصہ وہ کہ جس کی رہبری امام حسین علیہ السلام نے کی۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کا جب قافلہ جب سرزمین کربلا میں وارد ہوتا ہے، اور ابن یزید ریاحی کو جب ابن زیاد خط لکھتا ہے، اور وہ خط ابن زیاد کا امام حسین کے نام ہوتا ہے، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ امام حسین اس کا جواب دیں، تو امام حسین علیہ السلام خط کو پڑھتے ہیں اور اس کے بعد کوئی جواب نہیں دیتے۔ اب حضرت زینب کبریٰ بھی اپنے بھائی حسین کی طرح وہی عمل دہراتی ہیں کہ جب ابن زیاد کے دربار میں جاتی ہیں اور ابن زیاد مخاطب کرتا ہے حضرت زینب کبریٰ کو، تو حضرت زینب اس کو اس اہل نہیں سمجھتی کہ اس کا جواب دیا جائے۔ کیونکہ کربلا کی نہضت میں حضرت زینب کبریٰ اور حضرت امام حسین علیہ السلام کا جو عمل ہے وہ ایک جیسا ہے۔ ہم ایسے نہیں کہہ سکتے کہ حضرت زینب کبریٰ کا عمل الگ تھا، امام حسین کا عمل الگ تھا، نہیں، بلکہ امام حسین کا جو عمل تھا حضرت زینب کبریٰ کا بھی وہی عمل رہا ہے۔ بالآخر جب بتایا جاتا ہے کہ یہ حضرت زینب بنت فاطمہ ہیں، تو اس کے بعد وہ ملعون جسارت کرتا ہے۔ وہ کیا کہتا ہے؟ حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا سے سوال کرتا ہے، کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ کیف رأیت سن اللہ بأخیک۔ وہ ملعون یہ کہتا ہے کہ کیا تم نے دیکھا ہے کہ خداوند متعال نے تمہارے بھائی کے ساتھ کیا کیا؟ یہاں پہ وہ ایک انحراف کی طرف واقع کربلا کو لے کے جانا چاہتا ہے۔ کیونکہ ان لوگوں نے مشہور کیا ہوا تھا کہ امام حسین علیہ السلام باغی ہیں، امام حسین علیہ السلام واجب القتل ہیں۔ اب ایک اور انحراف کی طرف لے کے جانا چاہ رہا ہے کہ امام حسین علیہ السلام جو قتل ہوئے ہیں یہ مشیت الہی تھی، یہ خدا کی رضا تھی، یہ تقدیر الہی تھی کہ حسین کو قتل کر دیا جائے۔ یہ وہی حربہ ہے کہ جو امیر شام نے دمشق کی سرزمین پر اپنے بیٹے یزید کے لیے کیا۔ یزید کے حوالے سے کیا کہتا تھا کہ یہ جو یزید کا جو امر ہے یہ خدا کی طرف سے ہے، خداوند متعال نے یزید کو خلافت کے لیے چنا ہے۔ اب یہاں پہ ابن زیاد ملعون اسی حربے کو استعمال کرنا چاہتا ہے کہ شعبہ جبر جو ہے وہ اس کو مطرح کرنا چاہتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا جو قتل ہو جانا ہے یہ مشیت الہی ہے۔ جب وہ اس کربلا کو انحراف کی طرف لے کے جانا چاہتا ہے تو ہاں اب زینب بنت علی کی ذمہ داری ہے کہ اس انحراف سے کربلا اور واقع کربلا کو بچائیں۔ اب حضرت زینب کبریٰ مجبور ہو کر اس لعین سے مخاطب ہوتی ہیں۔ اب جب مخاطب ہوتی ہیں تو یہاں پر اس لہجے میں بات کرتی ہیں کہ استقامت جہاں امام حسین علیہ السلام کی جھلک ان کے اندر تھی، صبر حسین کی جہاں جھلک تھی، وہاں پہ شجاعت علی بھی حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کے لہجے سے عیاں ہوتی ہے۔ حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ نے جو اس لعین کو جو جواب دیا وہ کیا فرماتی ہیں؟ حضرت زینب فرماتی ہیں کہ ما رأیت الا جمیلا، زینب کبریٰ نے کربلا کی سرزمین پر سوائے جمال خدا کے کچھ بھی نہیں دیکھا۔ اب یہاں پر اس کے تمام اس پراپوگنڈے کا خاتمہ کیا کہ جو وہ امام حسین کے حوالے سے کرنا چاہ رہا تھا۔ وہ یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ امام حسین علیہ السلام کو جو قتل ہے یہ در حقیقت خدا کی مرضی سے ہوا ہے، خدا یہ چاہتا تھا کہ حسین قتل ہو، اور نہ کہ قاتل، بلکہ یعنی وہ بتانا یہ چاہتا تھا کہ خداوند متعال نے نعوذ باللہ آپ لوگوں کو رسوا کیا ہے۔ اب حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے ایک جملے سے
اس کو شکست دی۔ وہ جملہ کیا تھا؟ ما رأیت الا جمیلا، کہ میں نے سوائے جمال کے اور کربلا میں کچھ نہیں دیکھا۔ کون سا جمال؟ حضرت زینب خود اس کے آگے تشریح کرتی ہیں کہ میرے بھائی امام حسین علیہ السلام اور ان کے اصحاب جو ہے ان کے لیے اللہ نے شہادت لکھ دی تھی اور شہادت ان کا مقدر بنی، اور وہ ایسی جگہ منتقل ہوئے کہ جہاں پہ تمہیں بھی اس جگہ پہ جانا ہے، اور پھر وہاں پہ خدا فیصلہ کرے گا کہ فتح کس کو ہی اور شکست کس کو ہی۔ یہاں پہ حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ جس نقطے کی طرف اشارہ کر رہی ہیں وہ نقطہ یہ ہے کہ یہ جو تم جس کو جیت کہہ رہے ہو، جس کو تم فتح کہہ رہے ہو، یہ فتح کوئی معنی نہیں رکھتی۔ اصل فتح وہ ہے جو در حقیقت خدا کے سامنے ہے۔ اور حضرت زینب کبریٰ جو ابن زیاد کے دربار میں جو یہ جملات کہہ رہی ہیں، اب ایسا نہیں ہے کہ دربار میں کوئی موجود نہیں ہے، دربار میں درباری موجود ہیں۔ حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ ان کو بتانا یہ چاہ رہی ہیں کہ توحید سے ہمارا کتنا گہرا تعلق ہے، ہمارا کتنا گہرا رشتہ ہے، ہماری جو بنا ہے وہ خدا کی ذات پہ ہے، ہم ہمیشہ خدا کی ذات پہ توکل کرتے ہیں، اور ہمارا جو مد نظر یہ زہری فتح اور شکست نہیں ہے، بلکہ ہمارے جو مد نظر ہے وہ یہ ہے کہ خدا کی بارگاہ میں کون فاتح ہے، خدا کی بارگاہ میں کس کو شکست ہوئی ہے۔ یہ حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کی یہ جو جرت اور یہ حضرت زینب کی شجاعت سبب بنی کہ ابن زیاد ملعون مجبور ہو گیا کہ اس قافلہ حسینی کو زیادہ دیر کوفہ میں نہ روک پایا، اور شاید وہ یہ سوچتا ہو کہ میں اس جشن برپا کروں گا اور اس طرح کا ماحول بناؤں گا، لیکن وہ اس کو نہ کر پایا، اور اس نے کاروان حسینی کو شام کی طرف لے جانے کے لیے حکم صادر کیا۔ کربلا سے نکل کر کوفہ کی سرزمین پر پہنچی، شام کی سرزمین پر پہنچی، اور اس کے بعد مدینہ اور دنیا کے کونے کونے تک کربلا پہنچی۔ یہاں جو اہم نقطہ ہے کہ جو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ جس طرح ایک واقعہ اہم ہوتا ہے، اسی طرح اس واقعے کو بیان کرنا اور اس کے حقائق کو دنیا کے سامنے لانا بھی اتنا ہی مہم ہوتا ہے۔ ہم موجودہ دور میں بھی ہم جب دیکھتے ہیں کہ کہیں پہ اگر ہمیں کربلا جیسی صورتحال نظر آتی ہو، چاہے اگر ہم اس کی مثال غزہ کی صورت میں لیں کہ اگر وہاں پر ایک کربلا برپا ہے اور وہاں پہ بچوں پر بھی رحم نہیں کیا جا رہا، بوڑھوں پر بھی رحم نہیں کیا جا رہا، عورتوں پہ بھی رحم نہیں کیا جا رہا، تو وہاں کے لیے بھی ایک کار زینبی ضروری ہے۔ کار زینبی اتنا ہی اہم ہے کہ جس طرح کار حسینی مہم ہے۔ اور حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کے ہم جب خطبات کو دیکھتے ہیں اور ان کی تحریک اور کربلا کے بیان کرنے کو دیکھتے ہیں، اور کربلا کا حقیقی چہرہ جو انہوں نے محفوظ کیا، جو نہضت امام حسین علیہ السلام کو محفوظ کیا، وہ جتنا اہمیت کا حامل ہے، وہ اس کی اہمیت بھی اصل کربلا کی اہمیت سے کم نہیں ہے۔ تو آج کے موجودہ دور میں بھی کار زینبی انجام دینا کہ ایک جو واقعات اور حقائق جو رونما دنیا میں ہو رہے ہیں، اس کا انجام دینا بھی چاہے سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پہ ہو، چاہے خطبہ کا خطاب کے ذریعے ہو، لکھاریوں کا قلم کے ذریعے ہو، جو بھی صورتحال جس کے لیے ممکن ہو، اس کو اس میدان میں آ کر کار زینبی کو انجام دینا چاہیے۔